آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز اور شہر اقتدار سے خبروں اور تجزیوں کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایک جج صاحب کے کمسن بیٹے نے طاقت کے نشے میں 2 معصوم بچیوں کو کچل کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ جج صاحب کا جو بیٹا ہے ایک بڑی گاڑی پر جا رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس دوران اسکوٹی پہ 2 لڑکیاں آ رہی تھیں جنہیں اس نوجوان نے ہٹ کیا، اور یہ جو دونوں بچیاں ہیں موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ اس پہ پولیس نے کارروائی تو کی ہے، FIR تو درج کی ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں 302 کی دفعہ شامل نہیں کی گئی۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور آپ کسی کو کچل کر ہلاک کر دیتے ہیں تو یہ قتل خطا نہیں بلکہ قتل عمد کا کیس بنتا ہے، اور 302 کے تحت اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ لیکن پولیس نے جو FIR درج کی ہے اس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 332، 279 اور 427 شامل کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں PPC کی دفعہ 322 بھی نہیں لگائی گئی، جو غفلت آمیز انداز میں گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو کچل کر ہلاک کر دینے سے متعلق ہے، کیونکہ یہ جو دفعہ ہے 322 یہ بھی نان بیلیبل افینس ہے، اور یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں ایسی دفعات ہیں جس میں بآسانی ملزم کی ضمانت ہو سکتی ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہایت افسوسناک بات ہے، اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جسٹس آصف صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور دراصل ان کا تعلق بلوچستان ہائی کورٹ سے ہے۔ رواں سال فروری 2025 میں انہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لا کے جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے ابو ذر، جن کی عمر تقریباً 16 برس بتائی جاتی ہے، ایک بڑی گاڑی وہ چلا رہے تھے، V8 گاڑی ہے جس کا نمبر ہے AYE 379، سفید رنگ کی یہ گاڑی ہے، اور پولیس کی تحویل میں اس نوجوان نے اعتراف کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے سمجھا دیا جائے اور یہ بات کارروائی سے حذف کر دی جائے، لیکن اس نوجوان نے پولیس کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس حادثے سے پہلے وہ سنیپ چیٹ پر ویڈیو بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسکوٹی کو نہیں دیکھ پایا اور اسے ٹکر مار دی۔ یہ حادثہ جو ہے سیکریٹریٹ چوک جو میٹرو اسٹیشن کے سامنے ہے، وہاں پہ یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا، اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی جس کا نام سمرین حسین ہے، 25-26 سال اس کی عمر ہے، اور وہ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی، اور اس کی دوست سہیلی تابندہ بطول جس کی عمر 26-27 برس ہے۔ یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ اسکوٹی پہ جا رہی تھیں، اور سمرین کا جو بھائی ہے وہ کھنا پل پہ اپنی بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اسے پولیس والے کی کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بہن کا حادثہ ہو گیا ہے اور اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو بڑے عجیب و غریب مناظر اس کے منتظر ہوتے ہیں، نہایت تکلیف دہ قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو بچی جس کی وفات ہوئی ہے ٹریفک حادثے میں، سمرین حسین، اس کے بھائی عدنان تجمل ولد تجمل حسین آبدی کی مدعیت میں تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے اس واقعہ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے، اور ملزم ابو ذر ولد محمد آصف جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، تقریباً 16 سال جو ہے وہ اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پھر آپ قتل خطا کی آڑ نہیں لے سکتے، پھر آپ یہ جواز نہیں پیش کر سکتے کہ غلطی سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا۔ لائسنس نہ ہونے کی صورت میں یہ قتل عمد کا کیس جو ہے وہ بنتا ہے، اور 302 کی دفعہ کے تحت اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، اور اصولاً تو یہ مقدمہ جج صاحب کے خلاف بھی درج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ باپ بھی برابر کا ذمہ دار ہے جس نے اپنے کمسن بیٹے کو، جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اس کو گاڑی چلانے کی اجازت دی، اس کو گاڑی لے کر دی، وہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے۔ اور بالخصوص اگر وہ والد انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، عدالت کا جو ہے وہ جج ہے، اور اس کا کام قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اور ایسی صورت میں وہ اپنے بیٹے کو قانون توڑنے کی اجازت دیتا ہے، اس کی سہولت کاری کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ برابر کا ذمہ دار ہے اور اس پہ بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جسٹس آصف صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاز لسٹ تھی وہ آج منسوخ کر دی گئی،
اور انہوں نے مقدمات کی سماعت نہیں کی، کیونکہ اپنے بیٹے کی سہولت کاری کرنا تھی، اپنے بیٹے کو سزا سے جو ہے وہ بچانا تھا، اس کے لیے بھاگ دوڑ جو ہے وہ کرنا تھی، تو اس وجہ سے وہ عدالت نہیں پہنچ چکے۔ اور پولیس بھی بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ پوری کوشش کر رہی ہے جج صاحب کے بیٹے کو جو ہے وہ بچانے کی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی جو بڑی شخصیات ہیں ان کی بیگمات، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اس طرح کی کارروائیاں کر چکے ہیں، اور وہ بآسانی اس طرح کے مقدمات سے بچ نکلتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج ہیں، ابھی بھی جج ہیں، ملک شہزاد احمد خان گھیبا، ان کی بیٹی شانزے ملک جو ہے انہوں نے اسلام آباد میں ہی 2 نوجوانوں کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا، جو اسلام آباد سیور فوڈز پر بیچارے مزدوری کرتے تھے اور واپس جا رہے تھے۔ ایک کا نام شکیل تنولی ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ حسنین علی ہے۔ اور یہ جو شکیل تنولی کے والد ہیں انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی کوشش کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور پریس کانفرنسیں کی، لوگوں سے آ کے ملے، پریس کلب کے باہر آ کے دھرنا دیا کہ جی انہیں انصاف فراہم کیا جائے، لیکن چونکہ وہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کی بیٹی تھی، نہ صرف یہ کہ اس کے بھائی اور ملک شہزاد احمد خان گھیبا کے بیٹے نے مبینہ طور پر اس کے گھر جا کر اسے دھمکایا اور مقدمہ سے دستبردار ہونے کو کہا، اور جتنی بھاگ دوڑ کرنی تھی اس بیچارے نے کر لی، اس کے باوجود اسے انصاف نہیں ملا، اور الٹیمیٹلی ٹرائل کورٹ نے جو شانزے ملک صاحبہ ہیں انہیں باعزت بری کر دیا۔ تو اس مقدمے میں بھی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو جج صاحب کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، ایک جج کا بیٹا ہے، اس لیے بآسانی جو ہے وہ اس سے بچ نکلے گا۔ حالانکہ ابھی چند دن پہلے ہی حکومتوں پہ اس حوالے سے تنقید ہو رہی تھی، بالخصوص پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے جو کمپین شروع کی ہے پنجاب حکومت نے، اور یہ جو ٹریفک وائلیشنز پر چالان اور جرمانے کی رقوم میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو سختی کی جا رہی ہے، تو حکومت پہ تنقید کی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کو یوں پیش کیا جا رہا تھا کہ جیسے یہ ساری کمپین جو ہے عام آدمی کے خلاف ہے، غریب آدمی کے خلاف ہے۔ کسی نے یہ پوسٹر بھی بنایا کہ جی اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے تو موقع پہ آپ جرمانہ کرنے کی بجائے اسے ڈرائیونگ لائسنس بنا دیں، کسی کے پاس اگر ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ اسے ہیلمٹ لے کے دے دیں، جرمانہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ کس طرح کی منطق ہے، یہ کس طرح کی دلیل ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ کل کو چور اور ڈاکو جو ہیں ان کے حق میں آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ جی کوئی چور اور ڈاکو اگر پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کو آٹے کی بوری لے دیں، اس کو گھر کا خرچہ دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ گرفتار کریں اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کریں۔ تو پوری دنیا میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ آپ ٹریفک کی وائلیشن پہ کسی کو کوئی معافی جو ہے وہ کسی مہذب ملک میں نہیں ملتی۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، کجا یہ کہ آپ گاڑی لے کے سڑک پہ نکل آئیں اور آپ بندے مار دیں، اور اس کے بعد بھی آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ چھوٹ جائیں گے، قانون کی گرفت سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو جناب یہ جو کمپین حکومت کر رہی ہے میں اس کے بالکل حق میں ہوں۔ ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، سخت سے سخت جرمانے اور سزائیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی دیگر مہذب ممالک کی طرح کوئی ٹریفک وائلیشن نہ ہو اور اس طرح سے کسی کو کچل کر ہلاک کرنے کا موقع کسی کو نہ ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے جناب کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائیں۔ کسی کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جج صاحب کا بیٹا جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اس کو سزا نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے عام آدمی کو روکنے کا، اس کا چالان کرنے کا، اسے ہیلمٹ پہنانے کا، یا اس سے یہ پوچھنے کا کہ تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر اس مقدمہ میں انصاف نہیں ملتا، ملزم کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملتی۔ مجھے اس نوجوان سے ہمدردی ہے، بڑا معصوم سا بچہ ہے، اور کسی کو اس وجہ سے سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ اس وجہ سے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی جج کا بیٹا ہے، تو کسی کو اس وجہ سے رعایت بھی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ جج کا بیٹا ہے۔ اس نے جو کیا اس کے ساتھ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، نہ صرف اسے بلکہ اس کے والد کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ جو مقدمہ ہے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، اس ملزم کو نشان عبرت بنانا چاہیے،
تبھی پاکستان میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی جو کمپین ہے وہ کامیاب ہو سکے گی. ادروائز آپ یہ خیال چھوڑ دیں، چاہے جتنی مرضی جرمانے آپ بڑھا لیں، جتنی مرضی کمپینز کر لیں، یہ سلسلہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہونے والا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو